الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة كهاتين او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودہ کا 15واں سالانہ 2 روزہ خانقاہی اجتماع، جس کا آج دوسرا دن اور دوسرے دن کی دوسری نشست ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں موضوع کی مناسبت سے قیامت کی علامات کے حوالہ سے چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بھی کسی نبی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ علامات قیامت میں علامات 2 قسم کی ہیں، بعض علامات جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض علامات وہ جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے، بعض علامات وہ جو دور کے زمانہ کی، اور بعض علامات وہ جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور تک یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، اور امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے لے کر سور کے پھونکے جانے تک یہ علامات کبریٰ کہلاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ قیامت کا کوئی متعین وقت بھی نہیں بتایا، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے نہ رہیں کہ قیامت تو ابھی بہت دور ہے، یہ تو فلاں سن کے اندر آنی ہے، فلاں مہینے کے اندر آنی ہے، فلاں تاریخ کو آنی ہے، تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ قیامت کے متعلق بتلا دیا کہ قیامت کا وقوع ہوگا، قیامت واقع ہوگی۔ اگر قیامت کے متعلق نہ بتایا جاتا تو لوگ تیاری نہ کرتے، لوگ نیک اعمال نہ کرتے، لوگ شریعت کے احکامات کی پاسداری نہ کرتے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں قیامت اور پھر اس کے بعد آخرت، پھر محشر کا میدان، پھر حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، ان کے پیش نظر نہ ہوتیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق بتلا بھی دیا کہ قیامت آئے گی، اور اس کا متعین وقت بھی نہیں بتایا تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے نہ رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کب قائم ہوگی۔ پھر صحابی کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند علامات بتائی ہیں۔ پہلے علامات صغریٰ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں
جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، فرمایا کہ جب مال فے کو اپنا ذاتی مال سمجھا جانے لگے، مال فے کفار کے ساتھ لڑائی کے بغیر جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے، جو بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، جو بیت المال کا ہوتا ہے، جب وہ مال فے اکٹھا ہو آدمی اس کو اپنا مال سمجھے، اذا اتخذ الفیء دولا، اگر اس کو مزید تھوڑی سی وسعت دی جائے تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب قومی مال کو، جب قومی خزانے کو، جب قومی دولت کو، جب اجتماعی فنڈ کو انسان اپنا مال سمجھے، یوں سمجھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ والامانۃ مغنمہ، فرمایا اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، وہ امانت کو مال غنیمت سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دے، امانت میں بددیانتی کے معاملات شروع ہو جائیں، امانت میں خیانت کے معاملات شروع ہو جائیں، اور اگر امانت کے معاملے کو اور اس کے معنی کو مزید وسعت دی جائے تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ امانت میں ایک امانت یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا راز بتاتا ہے، اس کے راز کو افشاں کر دے، یہ بھی امانت میں بددیانتی کا معاملہ ہے۔ کسی مجلس میں کوئی خاص بات ہو رہی ہے، اگر اس بات کو باہر بتا دیا جاتا ہے المجالس بالامانہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ بھی امانت کے اندر بددیانتی کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی عیب انسان کے سامنے معلوم ہو جاتا ہے، انسان کے سامنے آ جاتا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، اگر یہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو یہ بھی امانت میں بددیانتی کا معاملہ ہے۔ فرمایا والامانۃ مغنمہ، امانت کے معاملے کو مال غنیمت سمجھنا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، فرمایا زکوٰۃ کو جب تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے تو یوں سمجھیں کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وتعلم لغیر الدین، اسی طرح کوئی آدمی دین کے معاملے کو، دین کے علم کو غیر دین کے لیے حاصل کرتا ہے، دین کے علم کے حصول کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، یہاں دین کے حصول کا مقصد عزت بن جائے، شہرت بن جائے، مال و دولت بن جائے تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی فرما برداری کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی عزت کا خیال رکھتا ہے، بیوی کی وجہ سے ماں کی توہین اور اہانت کا مرتکب ہوتا ہے، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو اپنے قریب کرتا ہے، اور اپنا باپ جو ہے وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے باپ کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دے، دوست کی بات کو اہمیت دینا اور باپ کی جو بات ہے اس کو پس پش ڈالنا، فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، اسی طرح جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، فرمایا کہ قبیلے کا سربراہ جب فاسق اور فاجر بدکار آدمی ہو جائے یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اسی طرح قوم کا بڑا ایک کمینہ اور بدکار آدمی ہو، قوم کا کرتا اور دھرتا بدکار اور کمینہ آدمی ہو جائے یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، فرمایا گانے والی اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں جب یہ عام ہو جائیں یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا کہ جب شراب کثرت کے ساتھ پی جانے لگے یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب امت کا یہ آخری طبقہ پہلے طبقے پر لعن طعن شروع کر دے یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ 15 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات قرار دیں اور فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں تو پھر ہوگا کیا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر تم اس وقت
سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، و زلزلتن زلزلوں کا انتظار کرو، و خسفن زمین کے دھنس جانے کا انتظار کرو، و مسخن چہروں کے بدل جانے کا انتظار کرو، و قذفن آسمان سے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، و آیات تتابع اور اسی طرح پے در پے اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں آئیں گی، کا نظام بال قطع سلکہ فتتابع، جیسا کہ ایک ہار اگر اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے موتی جس طرح پے در پے زمین پر گرتے ہیں، جب یہ 15 بدعمالیاں میری اس امت میں پائی جائیں تو اس وقت مصیبتیں اور بلائیں بھی یوں پے در پے ان کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ وہ علامات ہیں جو علامات صغرا کہلاتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں ان علامات میں سے کون سی ایسی علامت ہے جو موجود نہیں ہے؟ آج کے ہمارے اس معاشرے میں کون سی ان علامات میں سے علامت ہے جو نہیں پائی جا رہی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف پیشین گوئی کے طور پر نہیں فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جائیں تو سمجھو قیامت قریب ہے، صرف بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ تم نے ان بدعمالیوں سے بچنا ہے، ان بدعمالیوں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ ان بدعمالیوں سے بچ کر ہم قیامت کے آنے کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامات کبریٰ میں فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں گی، علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت 10 علامات ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر آمینہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، بیت اللہ کے طواف کے دوران شام اور عراق کے علماء اور ابدال ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پہلے ان کی حکومت عرب کے اوپر ہوگی اور پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اندر چلی جائے گی۔ ان کی بادشاہت اور سلطنت کے دوران انصاف کا بول بالا ہوگا، انصاف کا دورہ ہوگا، اور شریعت محمدیہ کے مطابق وہ احکامات کی ترویج کریں گے، ان کو نافذ کریں گے۔ اور انہی کے زمانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کی دوسری بڑی علامت ہے، امام مہدی کے ظہور کے کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ رب العزت شام اور عراق کے درمیان سے دجال کو نکالیں گے۔ یہ دجال قوم یہود میں سے ایک خاص شخص ہے، اس کا لقب مسیح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کے اندر انگور کے ناخونے کی طرح ہوگا، آنکھ اس کی پھولی ہوئی ہوگی، اس کے پیشانی کے اوپر کاف فا اور را کافر لکھا ہوا ہوگا، اور یہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر یہ اصفہان آئے گا، یہاں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اور یہ اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ رب العزت لوگوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ کے اوپر کچھ کرشمے اور کچھ شعبدے بازی جو ہے اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ جعلی طور پر یہ جعلی جنت بھی ساتھ رکھے گا، جعلی جہنم بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح بارش برسانے والا بادل اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، اگر لوگ اس کی بات کو مان لیں گے یہ جعلی جنت میں داخل کرے گا، اگر نہیں مانیں گے جعلی جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ جعلی جنت میں داخل کرے گا حقیقتاً وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جس کو یہ جعلی جہنم میں داخل کرے گا حقیقتاً وہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ یوں اللہ رب العزت لوگوں کا امتحان لیں گے۔ یہ مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، لیکن مکہ کے راستوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر وہاں سے نکلے گا اور مدینہ کا رخ کرے گا، مدینہ کے راستوں پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یوں 40 دن کے اندر یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور پھر واپس شام کے اندر پہنچے گا، اور یہی زمانہ ہوگا امام مہدی علیہ الرضوان شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کے اندر مصروف ہوں گے۔
اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمارا اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہود نے ان کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہود کے چنگل سے بچا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ اس وقت بھی زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں اللہ رب العزت ان کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان کی طرف جانا یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب قیامت آسمان سے واپس تشریف لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت رب کا قرآن بھی مانتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کے فرامین بھی مانتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب قیامت آسمان سے واپس آنا بھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے اور امام مہدی نماز کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچانیں گے، پیچھے ہونے لگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر امام مہدی علیہ الرضوان نماز کی امامت کرائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں باہر نکلیں گے اور یہود کے خلاف جہاد ہوگا، یہود کے خلاف لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، مقام لد اور باب لد کے اوپر اس دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال ختم ہوگا، اس کے بعد جو اس کا لشکر ہے اس یہود کے لشکر کو تہس نہس اور ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی زمانہ میں انصاف کا بول بالا ہوگا، شریعت محمدیہ کے مطابق نظام جو ہے اس کو چلایا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے عیسیٰ اپنے ماننے والوں کو کوہ طور کے اوپر لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، معصور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسی زمانہ میں یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے۔ یہ یافس بن نوح کی اولاد ہیں علیہ السلام، ان کی اولاد ہیں، اور یہ اس وقت ایک پہاڑی کے پیچھے سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے ان کو بند کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس یاجوج ماجوج کو سکندر بادشاہ کے ذریعے، ذوالقرنین کے ذریعے سے پہاڑوں کے پیچھے بند کر دیا، اور پھر قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے اور یہ ہر چیز کو ختم کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، ہریالی ختم ہو جائے گی، پانی سارا کا سارا پی جائیں گے۔ اور اسی زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ اس قوم سے، اس یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر طاعون کی بیماری کو پیدا فرمائیں گے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اللہ رب العزت بڑی گردن والے پرندوں کو بھیجیں گے، کچھ آ کر ان کو کھائیں گے اور باقیوں کو اٹھا کر سمندر برد کر دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، اور اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ زمین کے اوپر سے ان کے سارے اثرات کو ختم کر دیا جائے گا، زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ صاف و شفاف ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرے گا کہ اسی زمانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ایک اور علامت ظاہر ہوگی کہ سورج بجائے مشرق کے نکلنے سے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ اس کو نفع نہیں دے گا، توبہ کا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت مکہ مکرمہ کوہ صفا سے ایک جانور کو پیدا فرمائیں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے ایک پہاڑی سے گابن اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا، اسی طرح عجیب الخلقت ایک جانور جو ہے اللہ رب العزت اس کو کوہ صفا سے پیدا فرمائیں گے۔ کوہ صفا پھٹے گا، وہ جانور باہر آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا اور مسلمانوں کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے مزید روشن ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو کفار کے چہرے ہیں ان کے چہرے کے اوپر مہر لگائے گا۔
جس کی وجہ سے کفار کے چہرے مزید سیاہ ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت مجرم الگ ہو جائیں گے، دوسرے لوگ الگ ہو جائیں گے۔ کچھ یہاں پر اس کا مشاہدہ ہوگا اور باقی حساب و کتاب کے بعد مجرموں کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو اور ماننے والوں کو اکٹھا کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ تو یہ جانور نکلے گا، اس کے کچھ عرصہ کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور یہ ٹھنڈی ہوا جب چلے گی تو جتنے مسلمان ہوں گے، جتنے اہل خیر ہوں گے، یہ سب تک پہنچے گی، اور اس ٹھنڈی ہوا کے لگنے کی وجہ سے یہ سارے مسلمان، یہ سارے اہل خیر جو ہے یہ انتقال کر جائیں گے، یہ فوت ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی پہاڑی میں چھپا ہوا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ ہوا وہاں تک پہنچے گی، اور وہاں تک پہنچ کر اس آدمی کو بھی ختم کر دے گی، اس کو بھی مار دے گی۔ اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد اب اہل اسلام ختم ہو گئے، اہل ایمان ختم ہو گئے، اہل خیر ختم ہو گئے، اس کے بعد کفار کا غلبہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کے اندر مدفون جو خزانہ ہے اس کو باہر نہیں نکال لے گا۔ حبشیوں کا غلبہ ہوگا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، زنا کرنا ایسا ہوگا، لوگ جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں کے اوپر آ کر زنا کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کا غلبہ ہوگا۔ غلبہ یہاں تک پہنچے گا کہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ کی اس عمارت کو منہدم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی، وہ آگ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آفتاب طلوع ہوگا یہ آگ لوگوں کو دھکیلنا شروع کرے گی، یہاں تک کہ ان کو ملک شام تک پہنچا کر رہے گی۔ اور جب یہ سارے لوگ ملک شام میں اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد قیامت کی سب سے آخری علامت اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو حکم فرمائیں گے کہ وہ سور کو پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، وہ سور کو پھونکیں گے جس سور کے پھونکنے کی وجہ سے جتنے جاندار زمین کے اوپر موجود ہوں گے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور پہلے سور کے پھونکے جانے کے بعد جب یہ سارے لوگ مر جائیں گے، دوسرے سور کے پھونکنے تک یہ 40 سال کا عرصہ ہے، یہ سارے یوں زمین کے اوپر پڑے رہیں گے۔ اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ جملہ اللہ رب العزت اس موقع پر ارشاد فرمائیں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت یہ سارے یوں زمین کے اوپر پڑے ہوں گے، کوئی جاندار دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ اپنی بادشاہی کی بات کرتا تھا، آج بتاؤ بادشاہی کس کی؟ کوئی جواب دینے والا اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ 40 سال کے عرصہ کے بعد حضرت اسرافیل پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کے اس سارے نظام کو ختم کر دیا جائے گا جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر بیان فرمایا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زمین و آسمان کا سارا نظام تہوالا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی علامات مختلف روایات کے اندر ارشاد فرمائیں۔ کچھ علامات صغرا، کچھ علامات کبرا ہیں۔ علامات صغرا میں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسی علامت جو اس وقت معاشرے کے اندر نہ پائی جا رہی ہو، اس کا معنی کہ قیامت قریب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بیان فرمائیں اس لیے تاکہ اس امت کو ترغیب ہو جائے، کیونکہ یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ خود بھی ان بدعمالیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ان بدعمالیوں سے بچنے کی اور بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی اس امت کا وتیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات قیامت کو واضح الفاظ کے اندر مختلف روایات کے اندر بیان فرمایا۔
اللہ رب العزت نے عقیدہ قیامت اور عقیدہ آخرت کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اسلام کے بنیادی طور پر 3 عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت اور آخرت ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر تشریف لائے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ حضرت الشیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا مطمع نظر پورا کا پورا دین ہے، اس میں جتنے بھی عقائد ہوں آپ یہاں تشریف لائے۔ عقیدہ توحید کے اوپر بھی بیان ہوا، عقیدہ رسالت کے اوپر بھی بیان ہوا، عقیدہ علامات قیامت اور آخرت کے اوپر بھی بیانات ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ علامات بیان فرمائیں، وہ علامات جن کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت اپنے شریعت کے احکامات کی فرما برداری کرنے کی اور ان بد اعمالیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔